اے کہ دشت و در میں ہے اب تک بپا، نعرہ لا قیصر و کسرا تیرا۔ یہ جہان نژد و دور و شکل و نون، اس میں پہلا قاری قرآن تھا کون؟ راز الا اللہ کس پر واہ ہوا، کس نے پہلے یہ دیا روشن کیا؟ علم و حکمت ریز خواں کس کا تھا، کون یا مصداق فضبہ تم بنا۔ اس نظم میں علامہ اقبال امت عربیہ سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ خدا کرے تیرے دشت و صحرا اور درے ہمیشہ کے لیے قائم رہیں۔ لا قیصر و کسرا کا نعرہ کس نے لگایا تھا، یعنی کس نے قیصر و کسرا کی حکومتیں ختم کی تھیں؟ زمان و مکان کی اس دنیا میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کون تھا؟ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے کس کو سکھائی گئی تھی؟ یہ چراغ پہلے پہل کہاں روشن کیا گیا، جلایا گیا؟ علم و حکمت کس کے دسترخواں کا ریزہ ہے؟ فسبح تم کی آیت، تم ان کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، کس کی شان میں نزول ہوئی؟ در کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان راستہ، دشت کہتے ہیں صحرا کو، بیاباں کو، ابد کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو، نعرہ کہتے ہیں للکار۔ لا قیصر، کوئی قیصر نہیں، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قیصر روم کے بادشاہ کا لقب۔ جہاں کہتے ہیں دنیا کو، نزد کہتے ہیں نزدیک کو، رمز کہتے ہیں بھید کو، اشارہ کو، ریزہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور خواں کہتے ہیں دسترخوان کو۔ ایک امی کے دم سیراب سے لالے صحرائے عرب میں جھوم اٹھے، حریت کا اس کے پہلو سے جنم، دوش اس کا صبح امروز امم، پیکر انسان میں ڈالی دل کی تاب، دی ہٹا رخسار آدم سے نقاب، ہر خداوند کہن کو دی شکست، کہنا شاخین ہو گئیں سب غنچہ بست۔ اس امی لقب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے زندگی بخش پھونک سے عرب کے صحرا کی ریت میں گلے لالا کھل اٹھے۔ حریت یعنی آزادی نے اسی اعلیٰ مقام ہستی کی آغوش میں پرورش پائی ہے، یعنی اقوام کو جو مقام آج حاصل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کے جسد میں دل رکھا، آپ نے آدم کے چہرے پر چہرے سے نقاب اٹھائی، آپ نے ہر پرانا بت توڑ ڈالا اور ہر پرانی شاخ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نم سے کلیاں پھوٹ نکلیں۔ میسج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تن پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی پر مائل کیا، انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا، اور آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی تعلیم دی اور پرانے اور غلط نظریات مٹا دیے، اور یوں انسان کو زندگی کی نئی نئی راہوں سے آشنا کیا۔ دم سیراب کہتے ہیں اس امی لقب کا سیراب کرنے والا دم۔ سیراب پانی سے بھرا ہوا، لالا یہ لالے کا پھول ہوتا ہے، ریت صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، کہن کہتے ہیں پرانا۔ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین،
وقت بیجا ستوت بانگ صلوات، التزام قرت صفت، تیغ ایوبی نگاہ با یزید، دونوں عالم کے خزانوں کی کلید، عقل و دل شوریدہ یک جام میں، اختلاط ذکر و فکر و رومی و رے، علم و حکمت شرع و دین نظم امور، قلب سینوں میں دھڑکتے ناصبور، حسن عالم سوز الحمرا و تاج، قدسیوں نے بھی دیا جس کو خراج۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بدر اور حنین کا ہنگامہ ہو، یا حضرت حیدر کرار ہوں، یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، یا حضرت عمر فاروق ہوں، یا حضرت امام حسین، یہ سب آپ ہی کی تربیت یافتہ تھے۔ میدان جنگ میں نماز کی اذان کی ہیبت ہو، یا جنگ کے دوران سورۃ الصفات کی قرأت ہو، سب حضور ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو اذان کہہ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ ایوبی تلوار ہو یا بایزید کی نگاہ، دونوں ہر دو جہانوں کے خزانوں کی کنجی ہے۔ صلاح الدین نے یورپ والوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی عزت کو چار چاند لگائے، جبکہ حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ کی تاثیر سے ہزاروں انسان کے دل نور سے منور ہو گئے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ ہی نے دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور سرفرازی کی راہ دکھلائی۔ پھر مولانا رومی کے ذکر اور امام فخر الدین رازی کے فکر کے اختلاط گویا عقل اور دل کے لیے ایک ہی جام میں سے مستی کا سامان ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں عقل و دل کو کامل کیا۔ آپ کے فیضان سے عقل اور عشق دونوں مراد پا گئے۔ یہ علم و حکمت، شرع و دین اور نظام، یہ امور، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حضور ہی کی تعلیمات کے نتیجے میں واضح ہوئے، اور حضور ہی کی نگاہ مبارک کے فیضان سے سینوں کے اندر ناصبور دل پیدا ہوئے، یعنی جذبہ عشق سے سرشار ہوئے۔ الحمرا اور تاج محل کی عالم سوز خوبصورتی، جو فرشتوں سے بھی خراج تحسین وصول کرتی ہے، اور وہ سب کچھ جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، حضور ہی کے لمحات میں سے ایک لحظے کی صورت ہے، اور حضور اکرم ہی کی تجلیات میں سے ایک تجلی کی شکل ہے۔ گویا دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مومن یا مومنوں نے اپنی داخلی شخصیت کا اظہار کیا، وہ خواہ کردار و عمل کی صورت میں ہو، خواہ اس کے فکر و خیال میں اور اس کے ہنر و فکر میں ہو، سبھی حضور ہی کے فیضان کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ ستوت کہتے ہیں روب کو، دبدبے کو، ہیبت کو۔ بانگ کہتے ہیں آواز یعنی اذان۔ صلوات نماز کو کہتے ہیں۔ نبرد لڑائی کو۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں۔ ایوبی اشارہ ہے سلطان صلاح الدین ایوب کی طرف۔ عقل مراد حکمت و فلسفہ، یہاں اشارہ ہے امام فخر الدین رازی کی طرف۔ دل مراد عشق و عرفاں، یہاں اشارہ ہے مولانا روم کی طرف۔ اس کے لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے یہ، ان گنت جلووں میں ایک جلوہ ہے یہ، اس کا ظاہر جلوہ ہائے بے کراں، اس کا باطن اولیاء پر بھی نہاں، ہے رسول پاک پر بے حد ثنا، جس نے مشت خاک کو ایما دیا، حق نے تجھ کو خنجر براں کیا، سارباں کو راقب قدر و قضا، بانگ تکبیر و صلوات و حرب و ضرب، جس کے نعروں میں کشاد شرق و غرب۔ اقبال کہہ رہے ہیں حضور کا ظاہر تو ان دل فریب جلووں کی صورت میں نمایاں ہے، جبکہ حضور کا باطن ابھی عارفوں سے بھی مخفی ہے،
یعنی جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و تجلی سے ہے، لیکن حضور کے باطن کو علماء اور حکماء تو ایک طرف، عارف بھی نہیں جان سکے۔ حضور رسول پاک کی بے حد خاص حمد ہے، جن کی ذات گرامی نے مشت خاک یعنی انسان کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ خدا نے تجھے یعنی عرب قوم کو تلوار سے بھی زیادہ کاٹدار بنایا۔ اس یعنی خدا نے ساربان کو تقدیر کا راقب بنایا۔ مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے فیض سے تم بدوؤں کو ایک عظیم اور فاتح قوم بنا دیا، اور یوں تم نہ صرف اپنے بلکہ دوسری قوموں کی بھی تقدیر بدلنے والے بن گئے۔ براں کہتے ہیں کاٹدار، ساربان کہتے ہیں اونٹ چلانے والا، راقب کہتے ہیں سوار کو، بانگ کہتے ہیں آواز، یہاں مراد اعلان، تکبیر بڑائی کرنا، عظمت بیان کرنا۔